ابتدائیہ اس طرح سے کہ عبادات میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم قرآن مجید کی ابتدا میں ہی دیکھیں تو متقین کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ، یعنی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ گویا کہ متقی شخص وہ ہوگا کہ جس کی پہلی عادت ایمان کے بعد نماز ہوگی۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعارف ہی اس انداز سے بیان کیا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا جس کو صلو کہتے ہیں یا صلاح کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، صلاۃ کے لفظ سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صرف پڑھنا۔ اگر کسی نے ایک آدھ دفعہ نماز پڑھی تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن کسی نے پابندی کے ساتھ تمام نمازوں کو ادا کیا، اس کے تمام ظاہری باطنی آداب کو ملحوظ رکھا، تو اس کو کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا۔ اسی قیام نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقام پر حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قیام نماز کا حکم دیا، اور وہ نماز کیسے قائم کرنی ہے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز کی کامل شکل یہ ہے کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی طرف ادھر اشارہ کیا گیا۔ تو قیام نماز کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کامل ہوتی ہے کہ جب انسان قیام نماز کر رہا ہو تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، بلا عذر جماعت کو ترک نہ کرے۔ دوسرا، یہاں پر نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ذکر کیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ گویا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب نماز قائم کی جائے تو اس میں توجہ کامل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے، کسی اور مقام پر متوجہ نہ ہو۔ اگر کسی اور مقام پر توجہ جا رہی ہے تو ہمیں اس کو روکنا ضروری ہے کہ توجہ ہماری کہیں اور نہ جائے۔ اس نماز کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی اب اگر مثال کے طور پر کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیان فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی وہ بے حیائی کے اندر بھی مبتلا ہے، برائی کے اندر بھی مبتلا ہے، تو قول الہی میں، فرمان الہی میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنی نماز پر غور کرنا ہوگا کہ وہ نماز کو قائم کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کامل طور پر چونکہ نہیں پڑھ رہا تو وہ بے حیائی میں مبتلا۔ اگر قائم کرتا تو یقیناً اس کی نماز اس کو کوالٹی کا معاملہ ہے، کوالٹی کا معاملہ ہے۔ اگر اس کی کوالٹی اچھی ہوگی نماز کی تو یقیناً وہ نماز اس کو بے حیائی سے بھی روکے گی، برائی سے بھی روکے گی۔ تو ایک اور مقام پر آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جو گھر کے سربراہ ہیں اس کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَنَصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، کہ ہم تمہیں رزق دیں گے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا اشارہ فرمایا کہ گھر کے ذمہ دار کی پہلی جو ترجیح ہے وہ نماز کی ادائیگی کا حکم ہونا چاہیے۔